لیکن جو وصیت حضور لکھوانا چاہ رہے تھے اس پر اعتراض کیا گیا. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی خاص امر تھا کہ جو یہاں پر معلوم ہو گیا اور جس کو لکھنے نہیں دیا گیا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس روایت کے آخر میں ہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا, یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میری حالت پر چھوڑ دو, کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم فرمایا. حضور نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے وصیت نامہ لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے, اور اس کے بعد تم پھر کبھی صحیح راستے سے نہیں ہٹو گے یا نہ چھوڑو گے. لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نزاع جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی رسول کے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب جو قرآن موجود ہے وہ کافی ہے. اور اس سے تو پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ جو یہ منکرین حدیث ہے, اہل سنت کو منکرین حدیث ہونا چاہیے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جو منکرین حدیث ہے, جو حدیث کو نہیں مانتے, وہ اہل سنت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث قرطاس کیا ہے؟ اس امت میں شیعہ سنی کے درمیان میں پائے جانے والا جو اختلاف ہے اس میں ایک اہم مسئلہ حدیث قرطاس کا ہے. اس حدیث کو حدیث قرطاس کہا جاتا ہے, حدیث یوم الرزیہ, حدیث یوم الخمیس, حدیث کتابۃ العلم بھی اس کو کہتے ہیں. اور اردو زبان میں یہ حدیث قلم اور دوات والی حدیث کے نام سے مشہور ہے اور جانی پہچانی جاتی ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دن قبل صحابہ کرام سے یہ کہا کہ تم میرے پاس قلم اور دوات لے آؤ, قرطاس لے آؤ, تاکہ میں تمہارے لیے ایک وصیت لکھ لوں اور تم میرے بعد کبھی بھی گمراہی میں نہ پڑو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غدیر خم کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اور حجۃ الوداع کے موقع پر بالکل اسی طرح کا خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے درمیان میں 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر تم قرآن اور اہل البیت کی اتباع کرو گے. بالکل اسی طرح آپ نے اپنے وصال سے چند ایام قبل یہ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے تم قلم اور دوات لے آؤ. اب اس وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے اور کہ اس میں کیا حکم دیا آپ نے, کیوں نہیں لکھوایا, یہ ساری گفتگو اس حوالے سے کی جاتی ہے. لیکن آج ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ واقعہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے یا نہیں. اور اہل سنت کی بھی وہ کتابیں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہی جاتی ہے, یعنی بخاری اور مسلم. دیگر کتابوں میں بھی یہ روایات موجود ہیں, لیکن ہم صرف ان 2 کتابوں سے گفتگو کریں گے, بخاری اور مسلم سے. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کہاں کہاں موجود ہے, ان کا متن میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اہل سنت کیا کہتے ہیں اور شیعہ کا کیا ماننا ہے. اور ان دونوں سے ہٹ کر بھی صرف اسی طرف دیکھا جائے کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, اہل سنت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے, یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت والی بات ہے. کیونکہ شیعہ سنی تو بعد کے زمانے کی بات ہے. ہم پہلے کتابوں کے اندر دیکھیں کہ کتابوں میں کیا روایات آئی ہوئی ہیں جس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق پایا جاتا ہے. اور میں یہاں پر ہمیشہ کی طرح اہل تشیع کی کتابوں سے استنباط نہیں کروں گا اور نہ ہی ان کو میں یہاں پر بیان کروں گا. صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کی اصح درجے کی جو کتابیں ہیں وہی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور ترجمہ بھی انہی حضرات کا کہ جو ہمارے ہاں سلفی یا اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور یہ روایات موجود ہے. اور یعنی اگر میرے سامنے رسول اللہ کا فرمان موجود ہو, یا ہم یوں کہیں, اور آج ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے, یہ تمنا رکھتا ہے کہ کاش میں عصر رسول میں ہوتا, کاش میں اس زمانے میں ہوتا اور میں رسول اللہ کا دیدار کرتا, فداہ ابی و امی, میرے ماں باپ ان پہ قربان ہو. ہم میں سے ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے اور اس کی یہ دلی تمنا اور آرزو ہے کہ میں دنیا کی ہر دولت نچھاور کر دوں اور مجھے اس زمانے کی ایک گھڑی مجھے مل جائے, اس زمانے میں چند لمحات مجھے مل جاتے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو جاتا. تو جب ہر مسلمان اس کی خواہش کرتا ہے تو آپ سوچئے اگر آپ حضور کے زمانے میں ہیں, رسول اللہ کے سامنے آپ ادب کے ساتھ موجود ہیں
اور آپ کو ایک حکم دیا جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اے میرے غلام، اے میرے بندے، یہ کام کر لے، تو کیا آپ آگے سے اعتراض کریں گے؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کے طرق میں آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کروں گا، اس کے بعد صحیح مسلم کے۔ صحیح بخاری کی حدیث جو پہلے نمبر پہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حدیث نمبر ہے 114۔ یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کو بھی مختصر طور پر میں بیان کرتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تم قلم اور دوات اور کاغذ لے آؤ، کرتاس لے آؤ، تاکہ میں تمہارے لیے لکھ دوں اور تم میرے بعد کبھی بھی ہمیشہ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بعض افراد نے اس موقع پر کہا کہ رسول اللہ کو تکلیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قد غلبہ الوجع، رسول اللہ کے اوپر تکلیف کا غلبہ ہو گیا ہے، ہمارے لیے حسبنا کتاب اللہ، یا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ لوگوں نے وہاں پر اختلاف کیا، تو کسی نے کیا جملہ کہا اور کسی نے یہی بات کہی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ قلم اور دوات قریب کر دو تاکہ رسول اللہ ہمارے لیے لکھ دیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی تیسری رائے موجود نہیں تھی۔ یہ دو رائے وہاں پر آپس میں نزاع ہو گیا ہے۔ ایک رائے یہ تھی کہ رسول اللہ تکلیف میں ہے، دوسری رائے یہ تھی کہ قلم اور دوات دے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری رائے وہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی جو روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان سب سے استنباط یہی ہوتا ہے کہ کوئی تیسری رائے یہ نہیں ہے کہ جناب کچھ کہا گیا ہو، بلکہ حجر کے الفاظ ہیں، اور حجر کا جو بھی معنی آپ یہاں پر کریں، ہذیان کریں یا یہاں پر آپ چھوڑنے کا معنی کریں، کوئی بھی لفظ یہاں پر آپ کریں، لیکن بہرحال یہ دو اصولی موقف سامنے آتے ہیں کہ جو وہاں پر موجود ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ ان پر رسول اللہ پر تکلیف ہے اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور یہ جملہ کہنے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور ایک گروہ ان کے ساتھ ہو گیا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں رسول اللہ کے لیے قلم اور دوات قریب کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے لیے لکھ لیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا قول ہمیں نظر نہیں آتا ہے صحیح روایات کا تتبع کرنے سے۔ 114 نمبر پہ جو حدیث ہے بخاری کے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ دو آراء ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری رائے موجود نہیں ہے، یہی دو آراء ہیں۔ حدیث نمبر 114 ہے، عبید اللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ یہ ویڈیو اگر طویل بھی ہو جائے تو اس کو ہم مختلف حصوں میں کر لیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ایک ہی پروگرام کے اندر میں سارے اس پر جو اعتراضات بنتے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس سیشن کے اندر یا اس ویڈیو میں صرف میں وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی تمام روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ایک مجموعی طور پر جو اس سے استنباط ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ باقی جو اس پر جو اعتراضات ہیں، مثلا اس حدیث کے راوی صرف ابن عباس رضی اللہ عنہما کیوں ہیں، یا اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، یہ ساری جو گفتگو ہیں، جو ارد گرد کی ابحاث ہیں، وہ بعد میں جو اگلا سیشن ہے اس میں رکھوں گا، پہلی تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کے دماغ کے اندر، اور جو شکوک و شبہات ہیں اس کا خاتمہ، ورنہ ساری باتیں اگر ایک ہی ویڈیو میں آ جائے تو وہ آپ کے دماغ میں کچھ اور ہی کھچڑی بن سکتی ہے۔ 114 نمبر کی حدیث عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں قال لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ نے فرمایا میرے پاس سامان کتابت لے آؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ، میرے لیے تم کتاب لے آؤ، کتاب سے مراد یہ کہ کوئی صحیفہ لے آؤ، کوئی کرتاس لے آؤ، تاکہ میں اس میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، میرے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو۔ یعنی رسول اللہ اپنے وصال سے قبل ایک تحریر لکھنا چاہتے ہیں، ایک وصیت لکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں مکمل طور پر واضح شفاف لفظوں میں ان کو ہدایت رستہ سمجھ میں آ جائے۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی فرض کام نہیں تھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اگر فرض ہوتا تو پھر آپ اس کو ضرور لکھتے۔ اس اعتراض کو میں بعد میں ایڈریس کروں گا اور اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی یہاں تک کہ رسول اللہ نے وصیت لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا ان النبی غلبہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے۔ ترجمہ کرنے والے ہیں سلفی عالم دین داؤد راس، یہ ترجمہ انہی کا ہے، اور اسلام 360 میں بھی
انہی کا ترجمہ شامل ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وعندنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، حسبنا، یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کتاب جب ہے ہمارے پاس تو رسول اللہ نے جو یہ حکم دیا ہے کہ آؤ میں تمہیں کوئی وصیت لکھ دوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ فاختلفوا وکثر اللغط، اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور بپا ہو گیا۔ قال، تو رسول اللہ نے فرمایا جب یہ دیکھا کہ میرے پاس ارد گرد لوگ شور کرنے لگے ہیں، آپ نے فرمایا قوموا عنی ولا ينبغي عندي التنازع، حضور نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ ترجمہ اس ولا ينبغي عندي التنازع، میرے پاس مناسب نہیں ہے کہ تم تنازع کرو، جائز نہیں ہے کہ تم آپس میں جھگڑو۔ فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه، اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت، بہت بڑی سخت تک مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ نہ سکے، وصیت کو لکھ نہ سکے۔ یہ ہے پہلی روایت جو کہ میں نے صحیح بخاری سے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث کا نمبر ہے 114۔ دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی 3168۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں، یہ حدیث سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمع ابن عباس یقول یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى قلت یا ابا عباس ما یوم الخمیس قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعه۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں انہوں نے ابن عباس سے سنا آپ نے جمعرات کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جمعرات کا دن ہائے یہ کون سا دن ہے؟ اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئیں۔ سعید نے کہا میں نے عرض کیا یا ابو عباس جمعرات کے دن سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی اور آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا ایک کاغذ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا، یعنی رسول اللہ فرمائے کہ تمہارے لیے ایک کتاب لکھ کے دے دوں اور سامنے بیٹھے ہوئے حضرات وہ اختلاف کر دیں۔ علماء نے استنباط کیا ہے اس سے کہ رسول اللہ کی گفتگو سے، رسول اللہ کے امر سے، رسول اللہ کے ارشاد سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا کہ رسول اللہ کے ارشاد سے اختلاف ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کیسے اختلاف ہو سکتا ہے رسول اللہ کے ارشاد سے؟ قرآن یہ کہہ دے کہ جب رسول تمہارے لیے کسی بارے میں فیصلہ کر دے تو کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہے۔ بہرحال اس میں بھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ امر اختیار کے لیے امر فی الفور نافذ ہوتا ہے یا نہیں نافذ ہوتا ہے، اصولی ابحاث یہاں پر کی گئی ہیں۔ ایک چیز ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ کی رائے سے بھی اختلاف کیا گیا، بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوا۔ آگے میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یہ تمام روایات آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہوگا کہ اصل میں ہوا کیا ہے، واقعہ کیا ہوا ہے۔ مرض الوفات میں شدت پیدا ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے لکھنے کا کاغذ دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی کتاب لکھ جاؤں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں اور یہی وہ الفاظ ہیں جو حدیث ثقلین کے اندر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ اگر حدیث ثقلین کو اور حدیث القرطاس کو، اس حدیث کو ملا کر آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ حدیث دراصل ایک ہی ہے، یہ حدیث تتمہ ہے حدیث الثقلین کا۔ حدیث الثقلین میں جس چیز کا حکم دیا گیا بالکل الفاظ وہی ہیں کہ تم ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ یہی ہے۔ لیکن علماء نے کہا ہے، اس میں داؤد راز بھی کہتے ہیں 3168 کی تشریح میں صفحہ نمبر جلد نمبر 4 اور اس حدیث کی ذیل میں 3168 میں صفحہ نمبر 409 میں، اور یہ چھاپا ہے مکتبہ اسلامیہ سلفیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو اختلاف ہوا نا تو یہ اس لیے ہوا ہے کہ صحابہ کرام یہ دیکھ رہے تھے کہ حضور تکلیف میں، اگر لکھیں گے تو حضور کو تکلیف ہوگی، اس لیے صحابہ نے کہا کہ یہ چیزیں چھوڑ دیں۔ اور اصل میں حضور یہاں پر
خلافت صدیقی لکھوانا چاہتے تھے، حضرت ابوبکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، اس سے استنباط یہ کیا گیا۔ میرا سوال اس پر یہ ہے کہ اگر حضور خلافت صدیقی لکھوانا چاہتے تھے تو اور حضور نے نہیں لکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی جو خلافت ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہے، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر کی خلافت منسوخ نہیں ہے رضی اللہ عنہ، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خلافت کا انکار کرنا اہل سنت سے نکال دیتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت منسوخ نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کی جانب سے یا قرآن و حدیث سے کوئی نص موجود نہیں ہے، دوسری جانب آپ اس شخص کو گمراہ قرار دیتے ہیں کہ جو حضرت ابوبکر کی خلافت کا انکار کرے یا اس پر سوالات بھی اٹھائے۔ تو یہ کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ یہ کس طرح کے آپ کے دو رنگی ہے کہ جو آپ چلتے ہیں اور امت کو ڈیوائیڈ اور تقسیم کرتے ہیں؟ تو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ لے آؤ میں تمہارے لیے کتاب لکھ کے دے دوں، تو آگے کہتے ہیں اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھگڑنا غیر مناسب ہے۔ دوسرے لوگ کہنے لگے فقالوا ما له احجر استفهموه، تو جو اور لوگ موجود تھے انہوں نے کہا بھلا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیکار باتیں فرمائیں گے؟ اچھا پھر پوچھ لو۔ استفہموہ، انہوں نے پوچھنے کا مطالبہ کیا۔ یہ سن کر رسول اللہ نے فرمایا ذرونی، انہوں نے جب کہا نا کہ رسول اللہ سے پوچھ لو، تو اس کے باوجود حضور نے فرمایا کہ ضرور نہیں چھوڑ دو۔ یہ ترجمہ ان لوگوں نے کیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے کتاب لکھ کے دے دوں، تو کچھ لوگوں نے اس موقع پر اختلاف کیا، پھر کچھ لوگوں نے عرض کیا کہ چلو حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ جب حضور سے پھر انہوں نے پوچھنے کا مطالبہ کیا تو حضور نے کہا کہ ضرور نہیں، چھوڑ دو مجھے اور میری حالت میں چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ فامرهم بثلاث فقال اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب واجیز الوفد بنحو ما كنت اجیزهم والثالثة اما ان سکت عنها واما ان قالها فنسیتها قال سفیان هذا من قول سلیمان۔ تو جب ان لوگوں نے کہا کہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں اور حضور سے پوچھا کہ حضور نے پھر بھی کہا کہ نہیں، میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اب وہ کس جانب بلا رہے تھے؟ کسی نے اس موقع پر کیا جملہ ایسے کہا تھا کہ جو کسی خاص واقعے کے بارے میں تھا یا کسی خاص امر کے بارے میں تھا؟ حضور نے کہا کہ اس واقعے کے بارے میں جو تم مجھے بلا رہے ہو، ابھی جس بارے میں ہوں میں زیادہ بہتر ہوں۔ تو اب یہ روایات کے اندر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، کیا ایسی جس جانب بلایا تھا، کس جانب بلا رہے تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حضرت عمر نے اس موقع پہ کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی رسول کے ہوتے ہوئے اللہ کی کتاب جو قرآن موجود ہے وہ کافی ہے۔ اور اس سے تو پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ جو یہ منکرین حدیث ہے، اہل سنت کو منکرین حدیث ہونا چاہیے۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جو منکرین حدیث ہے، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ اہل سنت ہے، کیونکہ اس حدیث سے حضرت عمر کے پیچھے چلنے والے وہ منکرین حدیث چلتے ہیں، ان کو چلنا چاہیے اور وہ زیادہ حق بجانب ہے۔ ایک عام سنی جو فرقوں میں رہنے والا ہے، جو بخاری مسلم کو بھی مانتا ہو اور جو حدیث کو بھی مانتا ہو، وہ اس جگہ پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضرت عمر کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اہل سنت اپنے آپ کو حدیث کا انکار نہیں کرتے۔ حدیث بھی اسی طرح حجت ہے اہل سنت کے لیے جس طرح قرآن حجت ہے۔ تو یا تو آپ حدیث کو مانیں اور یا حضرت عمر کے اس قول کو مانیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ مجھے بتائیں کیا کوئی اہل حدیث یہ کہتا ہے، کیا کوئی دیوبندی بریلوی یا اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ وہ تو سب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب ہم روایات کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، بلکہ روایات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اکابرین کے اقوال کو بھی لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ سارا جو کھچڑی بنی ہوئی ہے ان کے درمیان میں موجود ہے، نہ یہ روایات کو مکمل طور پر چھوڑتے ہیں، نہ یہ روایات کو لیتے ہیں، اور نہ یہ خود کو حضرت عمر کا پیروکار بتلاتے ہیں۔ یہاں اس روایت کو اگر ان کے سامنے رکھا جائے تو یہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں جناب، یہاں پر جو حضرت عمر نے کہا ہے تو حضرت عمر نے یہ بات کہی ہے اور ہمارے لیے تو پھر بھی ہم حدیث کو مانیں گے، اور اس طرح کی تعویلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو بہرحال حضور نے اس کے بعد جب یہ انہوں نے نہیں مانی تو حضور نے آگے 3 چیزوں کی وصیت کی۔ وہ 3 چیزوں کی وصیت
راوی نے آگے بیان کی اور انہوں نے سن بھی لی، لیکن جو وصیت حضور لکھوانا چاہ رہے تھے اس پر اعتراض کیا گیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی خاص امر تھا کہ جو یہاں پر معلوم ہو گیا اور جس کو لکھنے نہیں دیا گیا۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس روایت کے آخر میں ہی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت میں جس عالم میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم فرمایا، یعنی یہ 3 باتیں تو انہوں نے سن لی، لیکن جو پہلی والی بات ہے اس کو لکھنے نہیں دیا گیا۔ 3 باتیں کیا تھی؟ نمبر 1، مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، جتنے بھی مشرکین ہیں ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو، اور وفود کے ساتھ اسی طرح خاطر تواضع کا معاملہ فرمانا جس طرح میں کیا کرتا تھا، یعنی اگر غیر مسلم وفود آئیں یہاں پر تو ان کے ساتھ اچھا خاطر تواضع کرو، ان کے ساتھ تم یہ نہ کہو کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ ہمارے پاس کیوں آ رہا ہے۔ تیسری بات کچھ بلی سی تھی، یا تو سعید نے اس کو بیان نہیں کی یا میں بھول گیا، راوی نے اس کو پھر بیان نہیں کیا، یا وہ کہتے ہیں میں بھول گیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تیسری بات آپ نے کیا فرمائی ہے۔ اس روایت سے 3168 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ تفصیلی روایت تھی۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دوسری بات حضور نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز لکھ کے دینا چاہتا ہوں تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کچھ لوگوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ حضور سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا کہ چھوڑ دو، اب جس جانب تم مجھے بلا رہے ہو اس کا میں بیان کروں، اس سے یہ بہتر ہے کہ میں اسی طرح رہوں اور جس جانب تم مجھے بلا رہے ہو۔ اور ان کے سامنے حضور نے اس کے بعد پھر وصیت کی اور 2 چیزیں بیان کی، 3 چیزیں بیان کی، 2 چیزوں کو راوی نے نقل کی اور تیسری چیز کو راوی نے نقل نہیں کی۔ اگلی جو روایت ہے ہمارے سامنے وہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ اچھا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ 6 جگہوں کے اوپر بیان ہے، تو یہ 6 روایات ہیں اور طویل روایات ہیں، اس میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 4431 ہے، کتاب المغازی، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض اور آپ کا وصال، 4431 نمبر پر صحیح بخاری میں۔ یہ روایت بھی ابن عباس سے ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں یوم الخمیس، جمعرات کا دن، وما یوم الخمیس اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، یہ تمام روایات اسی طرح ہے۔ آگے یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے پاس وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، کسی نبی کے پاس بیٹھ کر جھگڑنا مناسب نہیں ہے۔ فَقَالُهُ مَا شَأْنُ أَحَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَنْهُ۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے وصیت نامہ لکھ دوں کہ تم اس پر چلو گے اور اس کے بعد تم پھر کبھی صحیح راستے سے نہیں ہٹو گے یا نہ چھوڑو گے۔ لیکن یہ سن کر وہاں اختلاف پیدا ہو گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نزاع جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں؟ یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یعنی ایسی بات فرما رہے ہیں کہ یہ بات سن کر انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح کی بات ہے، یہ تو بے معنی سی بات حضور فرما رہے ہیں جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت مرض کی وجہ سے بے معنی کلام فرما رہے ہیں؟ اب بریکٹ میں لکھا ہے جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے، یہ روایت کے اندر نہیں ہے جو آپ کی شان اقدس سے بعید ہے، یہ بریکٹ کے اندر انہوں نے لکھا ہوا۔ پھر آپ سے بات سمجھنے کی کوشش کرو، انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، بار بار وہ پوچھ رہے ہیں حضور کیا فرما رہے ہیں، حالانکہ حضور جو فرما رہے ہیں وہ راوی سمجھ رہا ہے، اور فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے کتاب کچھ لے آؤ تاکہ لکھ کے دے دوں۔ حضور وصیت لکھنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ وَأَوْصَاهُمْ، تو پھر جب وہ بار بار انہوں نے اس طرح کی کوشش کی تو پس آپ سے صحابہ پوچھنے لگے۔ کون پوچھنے لگا؟ صحابہ پوچھنے لگے۔ ترجمہ کرنے والے لکھ رہے آپ نے فرمایا جاؤ یہاں شور و غل نہ کرو، میں جس کام میں مشغول ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو 3 چیزوں کی وصیت کی۔ فرمایا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، ایلچی جو قبائل تمہارے پاس آئیں ان کی اس طرح خاطر کیا کرو جس طرح کہ میں کیا کرتا ہوں۔ 4432 کے اندر بھی یہ روایت ہے، الفاظ ہیں ما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی البیت رجال، جب رسول اللہ کے وصال کا وقت قریب آیا گھر میں افراد موجود تھے، حضور نے فرمایا
हलुम्मु अक्तुब लकुम किताबन ला तदिल्लु बअदा, ले आओ मेरे पास से तुम्हें एक किताब लिख के दे दूं ताकि तुम कभी गुमराह न होगे। क़ाल बअदुहुम इन्ना रसूलल्लाह क़द ग़लबहुल वजअ व इंदकुम अल कुरान हस्बुना किताबुल्लाह। तो बाज़ लोगों ने यह कहा रसूल पर तकलीफ का गलबा है, हमारे पास किताबुल्लाह मौजूद है, और किताबुल्लाह जब हमारे पास मौजूद है और कुरान है तुम्हारे पास, और कुरान ही हमारे लिए काफी है। सबसे पहले यह नारा जो लगाया गया हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, हजरत उमर ने लगाया। ये किसने लगाया? हजरत उमर ने कहा कि हमारे पास अल्लाह की किताब काफी है। और सुनियो, अपने आप को अहले हदीस कहने वालों, तुम्हें तो हदीस से दामन झाड़ लेना चाहिए। तुम्हारे लिए तो अल्लाह की किताब काफी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम रट लगाते हो, दुनिया को धोखा देते हो। बुखारी मुस्लिम सामने रखकर हम बुखारी मुस्लिम के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम को तुम मानते हो, बुखारी मुस्लिम को मानो तो सबसे पहले हदीस का इनकार करो। सबसे पहले तुम्हें हदीसों का इनकार करना चाहिए और हजरत उमर के पीछे चलना चाहिए कि हजरत उमर ने कहा हुजूर के सामने कि हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। तो जब अल्लाह की किताब, जब जिंदा रसूल की गुफ्तगू के होते हुए, कि अमर के होते हुए अल्लाह की किताब काफी है, तो हुजूर के विसाल के बाद फिर अल्लाह की किताब तो बतरीक़े औला काफी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, वइंदकुम अल कुरान हस्बुना किताबुल्लाह फख्तलफ अहलुल बैत फख्तसमू। तो जो घर में जो अफराद मौजूद थे उन्होंने इख्तिलाफ किया और आपस में झगड़ने लगे। यहां पर अहलुल बैत से मुराद असहाब किसा नहीं है, कि कुछ नासबी कहते हैं यहां पर अहलुल बैत से मुराद असहाब किसा नहीं। अहलुल बैत से मुराद यहां पर वहां पर मौजूद अफराद है। फमिनहुम मन यक़ूल क़र्रिबू यक्तुब लकुम किताबन ला तदिल्लु बअद व मिनहुम मन यक़ूल गैर ज़ालिक फलम्मा अक्सरुल लग़्व वल इख्तिलाफ क़ाल रसूलुल्लाह क़ूमू। तो कुछ ये दो ही जुमले वहां पर, दो पार्टियां वहां पर बन गई। एक ये कह रही थी कि रसूलुल्लाह पर तकलीफ है और हमारे पास अल्लाह की किताब काफी है। दूसरी पार्टी ये कह रही थी कि करीब कर दो, रसूलुल्लाह को किताब दे दो ताकि हुजूर कुछ लिख दे। और ये जो पहली पार्टी है ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला ही जुमला कह रहे थे। और ये मैं अपनी जानिब से नहीं कह रहा, ये नववी रहमहुल्लाह और जितने भी शारिहीन हैं उन्होंने ये बात कही है कि ये जो दूसरी पार्टी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु वाला ही जुमला कह रही थी। ये कोई मैं अपनी जानिब से ये बात नहीं कह रहा हूं। तो ये रिवायात है बुखारी के अंदर मौजूद है। इसी तरह ये रिवायत का नंबर है 4431। इसी तरह 4432 ये भी मैंने आपके सामने पेश कर दी। 7368। अच्छा, इसमें ये अल्फाज है। अब मैंने आपसे ये कहा ना कि ये जुमला कि हुजूर पर तकलीफ है और हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है, ये बुखारी के अल्फाज मैंने आपको बताए और ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहे हैं। 7368 के अंदर आप देखेंगे तो हजरत उमर कहते हैं क़ाल उमर इन्न नबी ग़लबहुल वजअ व इंदकुमुल कुरान फहस्बुना किताबुल्लाह, कि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब है, नबी पर तकलीफ है तो हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी होनी चाहिए। ये हजरत उमर के जुमले हैं। अच्छा, और इसी में ये है वमिनहुम मन यक़ूल मा क़ाल उमर। दो पार्टियां हो गई, ये बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ में आ जाना चाहिए। इन तमाम रिवायात से हमें यह बात मालूम होती है कि दो असल में ग्रोह हो गए। एक ग्रोह वो था कि जो ये रसूल के होते हुए कह रहे थे कि रसूल पर तकलीफ है और हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। ये वो लोग थे। सही बुखारी की इस रिवायत से 7368 से मालूम हो रहा है कि ये वो लोग थे कि जो हजरत उमर की जानिब थे, और दूसरे वो लोग थे कि जो ये कह रहे थे कि वसीयत हुजूर को लिखने देनी चाहिए। अब सही मुस्लिम की रिवायात में आपके सामने पेश करता हूं, सही मुस्लिम के अंदर क्या मौजूद है। अच्छा, इसी तरह बुखारी के अंदर 3053 में भी ये रिवायत मौजूद है। फतहुल बारी से भी, फतहुल बारी से मैं चाहता हूं कि इसकी तशरीह मैं आपके सामने पेश करूं। इस हदीस के झेल में इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने क्या लिखा है। फतहुल बारी में 4432 की जो रिवायत है बुखारी की, इसमें इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह कहते हैं वक़ाल अन-नववी, ये फतहुल बारी बिशरह सहीह बुखारी जिल्द नंबर 12 अनवारुल कुरान कुतुबखाना महल्ला जंगी पेशावर और जिल्द नंबर 12 इब्न हजर अस्कलानी, इसमें हदीस नंबर 4432 के तहत में ये कहते हैं वक़ाल अन-नववी नववी रहमहुल्लाह ने कहा इत्तफ़क़ क़ौलुल उलमाई अला अन्न क़ौल उमर, उलमा का इस बारे में मुकम्मल इत्तिफाक है कि हजरत उमर का ये कौल हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है, मिन क़ुव्वत फ़िक़्ही व दक़ीक़ नज़री, ये हजरत उमर की
فقاہت قوی، فقہ میں قوی ہونے کی دلالت ہے، اور ان کی دقیق نظر کہ وہ بہت باریک بین تھے، لأنه خشی ان یکتب امورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ ممکن ہے کہ حضور حضرت عمر کو یہ ڈر لاحق ہوا، اسی لیے حضرت عمر نے حضور کو لکھنے سے منع کیا، کہ حضرت عمر کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اگر حضور یہ امر لکھ دیں گے، حضرت عمر کی فقاہت نظر کیجیے، حضرت عمر کی فقاہت کتنی دور تک حضرت عمر دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کتاب لے آؤ تاکہ میں تمہارے درمیان میں لکھ دوں۔ اس سے آگے کی جو سوچ ہے حضرت عمر کی، ان کی فقہ کی، وہ دیکھیے گا۔ حضرت عمر کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے لِأَنَّهُ خَشِيَ أَن يَكْتُبَ أُمُورًا رُبَّمَا عَجَزُوا عَنْهَا فَاسْتَحَقَّ الْعُقُوبَةَ، کہ حضرت عمر یہ ڈر گئے اور ان کی فقاہت نے دیکھ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ایسے کاموں کا لکھوا بیٹھیں کہ جس پر عمل بعد میں یہ لوگ نہ کر سکیں، ربما عجزوا عنها، کہ جس پر عمل کرنے سے یہ عاجز ہو جائے، فاستحقوا العقوبہ، اور پھر انہیں سزا ملے، یعنی ان کو گناہ ملے۔ تو اسی لیے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں بھائی حضور نہ لکھیں اس کو، لِكَوْنِهَا مَنْسُوسَةً، کیونکہ پھر تو یہ منسوس ہو جائے گی، اور منسوس کی خلاف ورزی یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ وَأَرَادَ أَنْ لَا يَنْسَدَّ بَابَ الْاجْتِهَادِ وَأَرَادَ أَنْ لَا يَنْسَدَّ بَابُ الْاجْتِهَادِ عَلَى الْعُلَمَاءِ، اور حضرت عمر نے یہ چاہا کہ کہیں اجتہاد کا دروازہ علماء کے اوپر بند نہ ہو جائے۔ وَفِي تَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَى عُمَرَ إِشَارَةٌ إِلَى تَصْوِيبِهِ رَأْيَهُ، اور جب حضرت عمر نے حضور کو منع کر دیا اور حضور نے نہیں لکھوایا، تو پھر حضور نے بھی آگے حضرت عمر کے اوپر کوئی انکار نہیں کیا کہ تم نے کیوں مجھے لکھنے نہیں دے رہے ہو۔ حضور نے جب انکار نہیں کیا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نے حضرت عمر کی تائید کی ہے کہ حضرت عمر کا جو عمل ہے وہ مجھے منع کر رہے ہیں، یہ درست کر رہے ہیں۔ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ حَسْبُنَا كِتَابُ اللَّهِ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اور جب حضرت عمر نے کہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو یہ دراصل قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 38، کہ ہم نے کتاب میں ہر چیز لکھ دی، مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، ہم نے کچھ نہیں چھوڑا کتاب میں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس جانب اشارہ ہے۔ وَيُحْتَمُلُ أَن يَكُونَ قَصَدَ التَّخْفِيفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا رَأَىٰ مَا هُوَ مِنْ فِيهِ مِنْ شِدَّةِ الْكَرْبِ، اور یا اس سے مقصود یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو منع کیا حضور کو لکھنے سے، یہ حضور سے تکلیف کم کرنے کے لیے انہوں نے منع کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور بہت تکلیف میں، اور اگر لکھیں گے تو لکھنے میں تکلیف لگتی ہے، تو اس لیے حضرت عمر نے منع کیا۔ وقامت عنده قرینہ بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه، اور اس پہ قرینہ بھی ہے کہ یہ جو بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه، کہ یہ جس چیز کو لکھوانا چاہتے ہیں حضور، وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس سے استغنا نہ کیا جائے۔ اذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه لاجل اختلافهم، کیونکہ اگر یہ اس قبیل میں سے ہوتا کہ جس کا لکھنا ضروری ہوتا تو حضور کبھی بھی ان کے اختلاف کی وجہ سے لکھنے کو ترک نہ کرتے بلکہ لکھواتے۔ ولا يعارض ذلك قول ابن عباس ان رضیت الى اخر لان عمر كان افقه منه قطعا، اور جو حضرت ابن عباس یہ کہتے تھے ان رضیہ، یہ جو الفاظ کہتے تھے یہ حضرت عمر سے معارض نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت عمر لازمی بات ہے ابن عباس سے زیادہ افقہ اور سمجھدار ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہاں پر مولانا وحید الزماں کا یہ جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو شرح صحیح مسلم کے اندر انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے اور حاشیہ لگاتے انہوں نے اس موقع پر اس حدیث میں یہ بات کہی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے 4232۔ مولانا وحید الزماں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سعید بن جبیر سے روایت ہے، ابن عباس نے کہا جمعرات کا دن، کیا ہے جمعرات کا دن؟ پھر روئے یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئی۔ میں نے کہا اے ابن عباس، جمعرات کے دن سے کیا غرض ہے؟ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کی سختی ہوئی۔ یہ تمام وہی روایت ہے جو بخاری کے اندر موجود ہے، اب دوبارہ سے دہرانا ایک طوالت یہاں پر ہوتی ہے۔ اس کی تشریح کے اندر مولانا وحید الزماں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 259 پر، کہتے ہیں مترجم کہتا ہے، یعنی مولانا وحید الزماں سلفی علیہ میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی نازک حدیث ہے اور شیعوں نے اس کو دلیل گردانا ہے حضرت عمر پر طعن کرنے کے لیے۔ حالانکہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت عمر سے خطا ہوئی تو اس میں کیا استبعاد ہے؟ یعنی یہ کون سی ایسی بات ہے جو دوری کی ہے؟ حضرت عمر سے اگر خطا ہو گئی ہے، حضرت عمر نے غلطی کر لی ہے،
کیونکہ ہم حضرت عمر کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے، اور ایسی خطا خصوصاً ایسی پریشانی اور رنج کی حالت میں جیسا حضرت کی بیماری سے صحابہ کو تھی باعث طعن نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی شرح میں یہ لکھتے ہوئے کہ حضرت عمر پر اگر طعن کیا جائے کہ حضرت عمر نے کیوں لکھنے نہیں دیا، تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم مان لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے نہیں لکھنے دیا تو اس میں حضرت عمر کے اوپر کوئی طعن نہیں بنتا، حضرت عمر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں بنتا، کیونکہ حضرت عمر سے خطا ہو گئی۔ ہم تو اس کے قائل نہیں کہ صحابہ معصوم ہیں اور خطا ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر نے نہیں لکھوانے دیا، لیکن یہ کوئی اس درجے کی خطا نہیں ہے کہ جس پر بہت زیادہ کوئی اعتراض کیا جائے۔ لیکن بہرحال اہل سنت بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر اس کو ہم خطا بھی مان لیتے حضرت عمر کی تو یہ کوئی اتنی طعن کی بات نہیں ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، بخاری کے اندر موجود ہے، تمام روایات کو اگر آپ دیکھتے ہیں سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور حضور کے سامنے اس چیز کو لکھنے وصیت کو نہیں دیا گیا۔ اب جو دو پارٹیاں بنی، ہر پارٹی کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا، اور ایک تو یہ کہہ رہی تھی کہ جو حضور کے ساتھ تھی، اور ایک وہ تھی کہ جو حضرت عمر کے ساتھ، اور حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے آخری حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ نووی رحمہ اللہ کا، اور یہ میں نے ابن حجر عسقلانی سے بھی آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ترک الوصیہ میں ہے، وصیت کو چھوڑنے کے بیان میں، اس میں نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 90 پہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غلب علیہ الوجع، رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہے، وعندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، فاختلف اہل البیت فاختصموا، اہل البیت یعنی گھر میں موجود جو لوگ ہیں انہوں نے اختلاف کیا، فاختصموا، ان کا جھگڑا ہوا، ثم ذکر ان بعضهم اراد الکتاب وبعضهم وافق عمر، بعض نے یہ کہا کہ حضور کو لکھنے دیا جانا چاہیے اور بعض نے عمر کی موافقت کی، وانه لما اکثر اللغو والاختلاف قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوموا اعلم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم۔ اب یہاں سے سننے کے جملے ہیں، نووی کہتے ہیں اعلم، یہ بات تو جان لے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم من الكذب ومن تغییر شیء من الاحکام الشرعیۃ فی حال صحتی وحال مرضی، اور یہ کہ رسول شریعت کے احکام کو حالت صحت میں اور حالت مرض میں بدل نہیں سکتے، ومعصوم من ترک بیان ما امر ببیانہ وتبلیغ ما اوجب اللہ علیہ تبلیغہ، وليس معصوما من الامراض والاسقام العارضة للاجسام ونحوها مما لا نقص فيه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یعنی تبلیغ کے اندر تو معصوم ہیں، لیکن اس چیز میں معصوم نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مرض لائق نہ ہو سکے یا بیماریاں آپ کو نہ ہو سکے، یعنی بدن آپ کا معصوم نہیں ہے، یہ اہل سنت مانتے ہیں۔ ولیس معصوما من الامراض، امراض سے معصوم نہیں ہے، والاسقام، اور بیماریوں سے، العارضۃ للاجسام، جو جسم کو لاحق ہوتی ہیں، ونحوها مما لا نقص فیہ لمنزلتہ، جس میں آپ کی نبوت کی منزلت میں کوئی نقص نہیں پڑتا، ولا فساد لما تمہد من شریعتہ وقد سحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ایسا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کیا گیا ہے، اور وہ جادو اتنا اثر انداز ہوا تھا رسول اللہ پر، حتی صار یخیل الیہ انہ فعل الشیء ولم یکن فعلہ ولم یصدر منہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفی ھذا الحال کلام فی الاحکام مخالف لما سبق من الاحکام التي قررہا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ حضور پر جادو ہوا تھا، اور اس کا اثر اتنا تھا کہ حضور بسا اوقات کوئی کام کر چکے ہوتے اور آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا، بسا اوقات نہیں کیا ہوتا اور آپ کہتے تھے کہ میں نے کیا ہو، یعنی اس درجے پر آپ کی حالت ہو چکی ہوتی تھی، یہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ بخاری میں تو یہ روایت بھی موجود ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئے اور آپ کہتے ہیں نہیں گئے، یا نہیں گئے ہوتے اور آپ کہتے کہ میں گئے ہوں، اس درجے کا حضور کو یہ جادو آپ پر اثر انداز ہوا تھا، علیاذ باللہ۔ اور اس پر میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ یہ سب من گڑت روایات ہیں، حضور کے ذہن جسم یہ محفوظ ہے، جس طرح آپ کی روح محفوظ ہے اسی طرح آپ کے جسم یہ بھی معصوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کیا روایات حضور کی شان کے بارے میں بنائی ہوئی ہیں کہ حضور کو اتنا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، علیاذ باللہ، علیاذ باللہ۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ حضور کا جسم جو ہے نا یہ محفوظ نہیں ہے۔ وفی ھذا الحال، اچھا، فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به فقيل اراد ان ينص على الخلافة في انسان معين،
تو بہرحال جب یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی تو آپ یہ بات جان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا، اور علماء کہتے ہیں کہ آپ نے خلافت لکھنے کا ارادہ کیا تھا اور کسی معین انسان کے بارے میں آپ خلافت لکھوانا چاہتے تھے، لئلا یقع نزاع و فتن، تاکہ کوئی فتنے اور نزاع آگے نہ ہو جائے، کیونکہ آگے جتنے بھی فتنے واقع ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے۔ اور میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ رسول اللہ نے خلافت بھی لکھوائی ہے، اور وہ خلافت کے حدیث ثقلین۔ بھائی چلو انسان معین کی اگر تم خلافت نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، لیکن اہل البیت کی خلافت تو ثابت ہے نا، اہل البیت کی خلافت تو ثابت ہے حدیث ثقلین سے، یا یہ بھی ثابت نہیں ہے؟ اچھا، لئلا يقع نزاع وفتن وقيل اراد كتابا يبين فيه مهمات الاحكام ملخصه ليرتفع النزاع فيها ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم۔ اچھا آگے سنیے، واما كلام عمر رضی اللہ عنہ فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على انه من دلائل فقه عمر، کہ جو حضرت عمر نے جو یہ بات کہی ہے یہ حضرت عمر کی فقہ پر دلیل ہے، وفضائله ودقیق نظره لأنه خشی ان يكتب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبہ، کہ ممکن ہے کہ حضور ایسی باتیں لکھوا دیتے کہ جس پر یہ عمل نہ کرتے اور پھر انہیں گناہ ہوتا، اور اسی لیے حضرت عمر نے حضور کو لکھنے سے منع کر دیا، اس لیے حضرت عمر نے لکھنے سے منع کر دیا۔ تو یہ ہے جناب حدیث قرطاس اور اہل سنت والجماعت کا موقف۔ جہاں تک اہل تشیع کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا، اور میں یہ بیان کرتا چلوں کہ یہ صرف اہل تشیع کا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم، بخاری، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، صحیح البخاری، داؤد راس، یہ میں نے آپ کو بخاری سے روایات آپ کے سامنے رکھی ہے، صحیح مسلم سے رکھی ہے، اور ترمذی میں جو 3786 روایت ہے اس روایت کو کھول کے دیکھ لیجئے، حدیث ثقلین کی روایت۔ عرفہ کے دن رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں وصیت کی ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل البیت والی حدیث کو آپ ایک طرف رکھیں، ایک طرف، اور ایک جانب اب حدیث و قرطاس کو رکھیں، تو دونوں ایک جانب آپ کو معلوم ہوگی، قضیہ پورا کا پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا، اور جو حضرت عمر نے یہ کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اہل سنت بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اگر اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں تو انہیں پھر حضرت عمر کی اس روایت سے انکار کرنا ہوگا، اور اگر وہ حضرت عمر کے ساتھ ہے تو پھر انہیں حدیث کا انکار کرنا ہوگا، کیونکہ احادیث بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جلائی تھی۔ ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر، پہلے نمبر پر ابن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی روایات کے احوال کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کے اندر جو کتاب لکھی ہے اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔